بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 101۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 102۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسی باتیں سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتیں تو دوبارہ اس کو معلوم کرتیں تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اس سے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 104۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل تھی، اور یہ حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 105۔ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے اور ازاکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہارے آبروئیں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟